بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن کلمہ شہادت پڑھ لینے کے بعد آج اس لیکچر میں نماز کی اہمیت، نماز کی تاکید اور نماز کے فوائد سے متعلق ڈسکس کریں گے۔ لفظ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ اردو زبان کا نہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ نماز 10 نبوی، نبوت کے 10ویں سال امت مسلمہ پر فرض کی گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان دنیا سے بھی بلند و بالا سورۃ النجم کے تحت قاب قوسین او ادنیٰ کی منزلوں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تو اس ملاقات میں جو تحفہ دیا گیا وہ نماز کا دیا گیا۔ یوں تو وہ تحفہ 50 نمازوں پر مشتمل تھا، لیکن جب 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تحفہ لے کر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہونے والی گفتگو سے متعلق پوچھا، اور اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے تحفے سے متعلق جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پلٹ جائیں، اللہ کے حضور نمازوں میں کمی کرا لائیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ میں ایک بڑی امت بنی اسرائیل گزار کے آیا ہوں، لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اللہ کے حضور جا کر نمازوں میں کمی کرائیں۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر پلٹ کر گئے، 5 نمازیں کم ہوئیں۔ بار بار پلٹ کر جانے پر 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نمازیں کم کرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو ہر بار 5 نمازیں کم ہوئیں۔ پھر جب پلٹ کر آئے تو باقی صرف 5 نمازیں رہ گئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تب بھی آقا علیہ صلاۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ اگر آپ اللہ کے حضور جائیں تو ان 5 نمازوں میں سے بھی کمی کرا لائیں۔ تو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے وہاں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اب مجھے میرے اللہ سے حیا آتی ہے، کیا میری امت اتنی بھی گئی گزری ہے کہ وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی؟ اتنا خوبصورت شرم و حیا والا جملہ جب آقا علیہ صلاۃ والسلام کی زبان سے ادا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، لیکن میں اجر 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ عزیز طلبہ، یہ وہ اہمیت ہے، یہ وہ تحفہ خاص ہے، یہ وہ اللہ کی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز تو پڑھیں گے ہم 5 مرتبہ دن میں، لیکن اجر 50 نمازیں پڑھنے کے برابر ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز جیسی عبادت جو کسی حال میں بھی معاف نہیں، اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں،
اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں کے ذریعے اللہ کے حضور اس فرض کی ادائیگی ضروری ہے، کیونکہ بروز قیامت اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز سے متعلق ہوگا۔ اس لیے جب ہم نماز کے عنوان کو، نماز کے چیپٹر کو کھولتے ہیں تو آغاز میں ہی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ نماز ایک واحد ایسی چیز ہے جو تمام عبادات میں اور تمام اذکار میں بہترین عبادت اور بہترین ذکر ہے۔ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو، ماننے والوں کو چند اعتقادات، چند عقائد پر دے دینے سے کافی نہیں سمجھتا، اکتفا نہیں کرتا، یعنی صرف عقائد دے دیے، تھیوری دے دی تو اس پر ہی اسلام کہے بس اسے ہی کافی سمجھ لے، ایسا نہیں کرتا اسلام، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان کی پوری زندگی ان بنیادی عقائد کے سانچے میں ڈھل کر ایک جامع اور مکمل عبادات کا نظام قائم ہو، جو نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، روزے اور حج پر مشتمل ہو۔ اس طرح اسلام جو مکمل اور جامع نظام قائم کرنا چاہتا ہے اس میں سب سے پہلا اور اہم جزو نماز ہے۔ نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں یوں بھی بیان کی گئی ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے سورہ روم میں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ مشرک اور مؤمن کے درمیان فرق کرنے والی بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں تو بہت ساری احادیث ہیں نماز کی تاکید پر، لیکن یہ بڑی خوبصورت بات کہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، رأس الامر الاسلام، اسلام کی بنیاد، اسلام کی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لینا، وعمود الصلاۃ، اور اس عمارت کا ستون، اس عمارت کی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں آپ سے شارٹ کویشچن بھی اس حدیث کے ذریعے پوچھا جاتا ہے، وہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے، دین کی اصل بنیاد کیا ہے؟ تو جواب بھی ساتھ ہی وہیں لکھا ہے، دین کی اصل بنیاد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے سر کو جھکا دینا، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہماری بنیاد مضبوط ہوگی، عمارت کا ستون اگر ہم قائم کر پائیں گے تو ہماری زندگی کی شاندار عمارت اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بہترین اور مؤثر قائم ہو جائے گی۔ جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً ہم بہت ساری بھلائیوں سے، بہت ساری برکتوں سے، بہت سارے فوائد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے رزق کے مسائل ہیں، ہماری بیماریوں کے مسائل ہیں، ہماری اولاد کے مسائل ہیں، ہماری ضروریات کے مسائل ہیں، ان تمام کا حل
دین کی بنیاد میں ہے، اور دین کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا ہے۔ اور وہ حکم کیا کیا جا رہا ہے؟ قرآن مجید میں آپ کثرت سے دیکھیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، بار بار یہ حکم دیا جا رہا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، کیونکہ یہ دین کی اصل بنیاد ہے۔ پھر فرمایا وہ عمود الصلاۃ، اگر دین کی عمارت کو قائم کرنا چاہتے ہو اور اس دین کی عمارت، شاندار عمارت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہو تو پھر نماز کو لازم قرار دو۔ نماز ہی واحد چیز ہے جو دین اسلام کی بنیاد بھی ہے اور دین اسلام کی عمارت کا ستون بھی ہے۔ کل انشاءاللہ عزیز طلبہ نیکسٹ لیکچر میں نماز کی تاکید کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی تاکید کس حد تک آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔